الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی خوبصورت آپ کو واقعہ سنانے لگی ہوں۔ یہ ایک بہن کا ہے جو کہ امریکہ میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں ایک نرس کے طور پر، اور ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کووڈ پیشنٹس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کووڈ پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آئسولیشن میں ہوتے ہیں۔ کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ لائف سیونگ میئرز جیسے ٹیکنیکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے اور وینٹیلیٹر نہیں لگواتے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک ہیلتھ کیئر ورکر ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نان مسلم لوگ آتے ہیں، میری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ میں ان کو توحید کا پیغام دوں کہ ایک خدا کی عبادت کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ 2016 سے جو بھی پیشنٹ میرے پاس آیا، میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کو توحید کا پیغام دوں، لیکن کبھی بھی میری باتوں کا اثر نہیں ہوا۔ لیکن جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، تب سے میری باتوں کا لوگوں پر زیادہ اثر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ درود خضری پڑھتی ہیں اور درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ یہ روزانہ کم از کم 300 سے 500 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3000 سے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں، اور جمعرات کو اور جمعے کو اس سے بھی زیادہ پڑھتی ہیں۔ جن دنوں میں کام ہوتا ہے ان دنوں میں یہ مسلسل اپنی ڈیوٹی پہ موجود رہتے ہوئے درود شریف پڑھتی رہتی ہیں، لیکن اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاتی، نہ ہی لکھ پاتی ہیں۔ تو ان کا خوبصورت واقعہ یہ ہے، کہتی ہیں کہ میرے پاس ابھی کووڈ کے سلسلے میں 2 پیشنٹ آئے، اور میں نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور انہوں نے میرے ہاتھ پر شہادہ لی، اور انہوں نے کہا، اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان دونوں پیشنٹس کے شہادہ لینے کے بعد میں نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ اس کے بعد میں نے اپنا فیس بک کھولا تو میرے بالکل سامنے یہ حدیث مبارکہ آ گئی۔ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ایک خاتون نے کلمہ شریف پڑھنے کے بعد میرے ہاتھوں کو چوما۔ وہ کہتی ہیں کہ میری زبان میں یہ اثر درود شریف شروع کرنے کے بعد ہی آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میرے ساتھ ہو اب درود شریف پڑھنے کے بعد۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے سید بلال کتب جو کہ اسلامی پروگرام کرتے ہیں، ان کی ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف ایک ٹیلی کمیونیکیشن کی طرح کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف پڑھنے والے کے درمیان۔ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے درود شریف جو ہے وہ آپ کو اس کائنات کے ساتھ ایک الائنمنٹ میں لے کر آتا ہے، اور آپ کی روح روحانی ترقیوں کی منازل کو طے کرتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بہن یہ بھی کہتی ہیں کہ ایک اور چینج جو میں نے اپنے اندر محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دوں کہ جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں بہت پرسکون محسوس کرتی ہوں، اس دنیا کی خواہشات میرے دل سے کم ہوتی جا رہی ہیں، اور ایسا سکون اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ان بہن نے مجھ سے حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان بھی شیئر کیا، تو میں آپ لوگوں کو بھی بیان کرتی ہوں۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز جاننے والا تو بس خاموش ہی ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ جب ان بہن نے مجھے بتایا، آپ یہ دیکھیں کہ ان بہن کا یہ واقعہ سن کر، اور خاص طور پہ یہ بات جان کر کہ کب سے یہ توحید کا کام پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کو کامیابی کب حاصل ہوئی، ان کی راہیں کب آسان ہوئیں، ان کے دل کو کب سکون ملا، کہ جب انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ بے شک درود پاک جو ہے وہ رحمتوں کے، برکتوں کے، سکون کے، ہماری روح کو اطمینان کے خزانے بخشتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے انتہا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور ہمارے جذبے کو بھی ان بہن کی طرح بلند کریں، اور ہمیں بھی وہ دلی سکون عطا کریں کہ جو ان بہن کو درود شریف پڑھنے کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔